اور سب کا پرسہ آج امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. آج آپ دیکھیں کہ کتنے زائرین ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. اور ایک زائر کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے. ایک زائر کا مقام کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام طہارت کے کس مقام پر ہے، معصومیت کے، عصمت کے کس مقام پر فائز ہیں. جب آپ کی ولادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی اور رسول خدا کو پتہ چلا تو آپ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے پہنچے خانہ سیدہ میں. اور جب آپ وہاں پہنچے تو ام الفضل بچے کو لے کر دوڑی ہوئی آئی، بلکہ انہوں نے ابھی پیدا ہوئے امام حسین علیہ السلام اور آ کر رسول خدا نے ام الفضل سے یہ کہا کہ لاؤ میرے حسین. جب انہوں نے کہا کہ میرے حسین کو لے کر آؤ تو اس وقت ام الفضل نے یہ کہا کہ ہم ابھی ان کو غسل دیں گے. پہلے جیسے بچوں کو غسل ولادت دیا جاتا ہے، کہا کہ ابھی بچے کا غسل نہیں ہوا. تو ایک مرتبہ ام الفضل کہتی ہے کہ رسول خدا غضبناک ہوئے اور غضبناک ہو کر کہا کہ کیا تو حسین کو غسل دے گی کہ جس کو اللہ نے طیب و طاہر پیدا کیا. یہ امام حسین علیہ السلام کی طہارت کا مقام ہے. اور سید ابن طاؤس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک زائر دنیا کے کسی بھی گوشے سے جب سفر کرتا ہے اور روضہ حسین میں آتا ہے تو اس کا مقام کیا بنتا ہے کہ جب وہ روضے میں پہنچتا ہے اس کی جالی کو چھوتا ہے اور ہاتھ ڈالتا ہے، اپنے جالی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو خدا ایک آواز دیتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ اے حسین کے زائر، جا آج کے بعد سے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر. آج سے تو ایسا پاک ہے کہ جیسے تو آج ہی دنیا میں آیا ہے. یعنی یہ طہارت کا مقام امام حسین کا، اور ایک زائر کا مقام کتنا بلند ہے کہ جب وہ امام حسین کے روضے کی جالی کو چھوتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو خدا اسے بھی پاک کر دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں صلی اللہ لیکن جیسے قرآن کے حروف مقطعات ہیں کہ آج تک سمجھ نہیں آئی لیکن کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. آپ کو سمجھ آتے لیکن انکار آپ پھر بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح فضیلت حسین ہے کہ نہ سمجھ آتی ہے اور نہ آپ انکار کر سکتے. ٹھیک ہے، قرآن اگر قرآن شفا ہے تو حسین کی خاک خاک شفا. اگر قرآن ہدایت ہے تو قرآن ہدایت کا چراغ، حسین ہدایت کا چراغ. ٹھیک ہے، اگر قرآن نجات ہے تو حسین کشتی نجات. اگر قرآن نور ہے تو حسین کے لیے ہم ہر زیارت وارثہ میں آواز دیتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ اے حسین میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کا نور پاکیزہ صلبوں سے ہوتا ہوا پاکیزہ رحموں میں آئے. ٹھیک ہے، اگر قرآن نور ہے تو حسین بھی نور ہے. اور حسین بلکہ حقیقت قرآن ہے، روح قرآن ہے. حسین حقیقت قرآن ہے. ایک طالب علم کے لیے حدیث ملتی ہے کہ اگر طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے، ایک طالب علم، عام طالب علم کی بات ہو رہی ہے، تو فرشتے یعنی ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور جو حقیقت قرآن ہے اس سے ملائکہ پر لینے کے لیے آتے ہیں 3 شعبان میں. پھر وہ حسین پر نہیں عطا کرتا بلکہ اس کا جھولا عطا کرتا. امام حسن اور حسین کے لیے ملتا ہے کہ آپ جھولے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے. لوح محفوظ جو خدا کے ہاں موجود ہے، وہ تختی کہ جس کے اوپر ہمارے مقدرات لکھے ہوئے ہیں، جھولے میں مطالعہ کرتے تھے. اب ایک حدیث ہے، دیکھیے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کس سے سیکھتا ہے؟ استاد سے.
ٹھیک ہے. طالب علم جس سے سیکھے اسے استاد کہتے ہیں, اور استاد جس سے سیکھے اس کو عالم کہتے ہیں, اور عالم جس سے سیکھے اسے فقیہ کہتے ہیں, اور فقیہ جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں, اور محدث جس سے روایت کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں, اور تبع تابعین جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں, اور صحابی جس کے پہلو میں بیٹھے اسے نبی کہتے ہیں, اور نبی سے جو بلند ہو اسے رسول کہتے ہیں, اور رسولوں میں جو اولو العزم ہو, رسول سے جو بلند ہے, کچھ رسول ایسے ہیں کہ جو بلند ہے, اولو العزم رسول ہے, اور وہ اولو العزم رسول جس نبی کا کلمہ پڑھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور مصطفیٰ جس حسین کے لیے اپنی نماز کو روکے اسے حسین کہتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اسلام پہ بلند تر صلوات. صلی اللہ مصطفیٰ جسے اپنے شانوں پہ بلند کرے اسے حسین کہتے ہیں, اور اگر کوئی یہ کہہ دے حسین سے کہ سواری تمہاری بہت اچھی ہے, کوئی طنز کر دے, تو رسول مسکرا کے کہے کہ تم نے سوار نہیں دیکھے کہ سوار کتنے شاندار ہیں. اگر دیکھیے یہ مقام امام حسین علیہ السلام ہے, اسی لیے کربلا آج تک زندہ ہے. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ. حضرت حمزہ سب سے پہلے سید الشہداء ہیں, امام حسین سے پہلے جو شہیدوں کے سردار ہیں. کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ, یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہیں. یہ ایسی حقیقت ہے کہ جسے کوئی چبا نہیں سکا آج تک. ٹھیک ہے, تو بس یہ جو حسین کا سفر ہے یہ عشق کا سفر, یہ سفر عشق ہے. ٹھیک ہے, اور یہی ہمیں عشق اپنی آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ منتقل کرنا. ہم کیوں مجالس میں آتے ہیں؟ لیکن کہتے ہیں کہ سمندر میں اگر کوئی نجس چیز ڈالی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے, سمندر پاک کر دیتا ہے. ہم اسی لیے مجالس میں آتے ہیں کہ حسین بحر بے کنار, ایسا سمندر کہ جس کی انتہا نہیں, جہاں جہاں نام حسین ہوتا ہے ذکر حسین دلوں کو پاک کرتا چلا جاتا ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. مولا کی شان میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل. دیکھیے سمندر نجس چیز کو بھی پاک کر دیتا ہے. اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اس میں کوئی نجس چیز, اب اگر اس میں کوئی نجس چیز آپ ڈال دیں تو اس سے سمندر کی طہارت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی کتا لے جائے سمندر میں کہ یہ پاک ہو جائے گا, اسے ڈبو ڈبو کے نکالیں گے سمندر سے تو پاک ہو جائے گا. پاک نہیں ہوگا, الٹا اور نجس ہو جائے گا, گیلا ہو کے اور نجس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی تصور کر لے کہ کوئی جتنا بھی یزید کو رضی اللہ کہتا رہے کسی کے کہنے سے رضی اللہ نہیں ہو جائے گا, بلکہ کہنے والا لعنت اللہ ہو جائے گا. بے شمار بے شمار محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اس کو جس نے سکون بخشا ہے ملا ہے درد وہ شبیر کے فسانے میں. یزید آج بھی ملتے ہیں ہر قدم پہ, حسین ایک ہی پیدا ہوا. صلوات. اللہم صلی علی محمد. حسین خدا کا بحر بے قرار ہے.
حسین اسلام کی سب سے بڑی فتح اور نیتوں کے لہجے کو جاننے والے کو حسین کہتے ہیں. نیتوں کا لہجہ، لفظوں کا لہجہ نہیں. لفظوں سے تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں نا کسی کے لہجے کا، لیکن نیتوں کے لہجے کو جاننے والے کو حسین کہتے ہیں. حسین وہ ہیں جو ہمیں خدا سے ملاتے ہیں. جو آخری سجدہ ہے نا امام کا، اس سجدے میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. مناجات کر رہے ہیں، کہہ رہے پروردگار میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے پاس آیا، تیری خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اب یہ ہمارے لیے بھی دیکھیں اس میں درس ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس راستے پر آتے ہیں دنیا طنز بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا آپ کو کئی باتیں سناتی ہے، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ حسین کہاں کھڑے ہیں. بس جہاں حسین ہے وہاں ہم ہیں. درود پڑھ لیجیے بابا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا کہنا حسین کا کہ اپنی ظاہری حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا. ظاہری حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو، وہ جو فرشتہ آیا تھا جس کے پر بال چھین لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہوا اڑا من مثلی انا عتیق الحسین، میرے مثل کون ہو سکتا ہے کہ میں آزاد کردہ حسین ابن علی. اسی طرح انشاءاللہ ہم محشر میں کہتے ہوئے جائیں گے نعرہ حیدری حیدری حیدری. مولا کی شان میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کل تک یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے، کل تک یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے، اب ایک خوف اس کے مقدر کے ساتھ ہے. کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ. اپنی ظاہری حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، اور ظاہری حیات کے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. کیا مقام ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے کتنا امام حسین کے اوپر لکھا گیا کہ کسی شخصیت پہ اتنا لکھا گیا. اتنے اشعار لکھے گئے، شاعروں نے قلم توڑ دی، ایسے ایسے شعر لکھے گئے، لیکن ایک شعر ایسا ہے کہ جسے پوری دنیا میں پذیرائی ملی. پوری دنیا میں کئی جگہ امام باڑوں میں لکھا ہوتا، ہر زبان کا انسان اس کو پڑھتا، ہر زبان کا انسان، چاہے وہ انگلش بولتا ہو، عربی بولتا ہو، اردو بولتا ہو. فارسی کا شعر ہے، 800 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، انہوں نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین فدا است حسین، سرکار نگار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بار بار آ رہا ہے کہ عاشورہ کے دن امام حسین نے اللہ سے اپنا عشق دکھایا، عشق کی انتہا تھی، اور اربعین پہ ہم مولا سے اپنا عشق دکھاتے ہیں جو وہاں پہ ہمارا حسین سے. حسینیت زندہ باد، بلند آواز سے. زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اور محمد والے محمد سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ آج کا سارا درود میں لفٹ ہو رہا ہے. یہ سمجھ لیں جلوس شروع ہو گیا ہے. یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل یا وارث خون حسین، اللہ جل اللہ
हमारी से खूने ज़ैनब हमारी दरसगाह हक का सीधा रास्ता इबादतों का रास्ता शहादतों का रास्ता शहादतों का रास्ता नाराए हैदरी मदद हक है बुलंद सलावत सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। देखिए कहा शाह अस्त हुसैन, काफी था लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने कहा बादशाह अस्त हुसैन। ठीक है, अब पूछे कैसा बादशाह? जब हम कहते हैं ना बादशाह, तो हमारे जहनों में जो बादशाह आता है, जो हमें फिल्मों में दिखाया गया, वही बादशाह आता है कि उसने जर कर्क लिबास पहन रखा है, सर पे उसके ताज है, साथ में उसके मलका बैठी है, कनीजे पंखा चल रही है, सामने फौज है। ठीक है, ऐसा ही हमें बादशाह का तसव्वुर आता है। लेकिन ख्वाजा अजमेरी क्या कहते हैं? कैसा बादशाह? ठीक है, ऐसा बादशाह, दुनिया का बादशाह, उसकी हुकूमत लोगों पे होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हुसैन ऐसा बादशाह कि जिसकी हुकूमत दिलों पे है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मौला की शान में बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। और उसके बाद उन्होंने कहा दीन अस्त हुसैन। जी मेरा हुसैन ऐसा नवाब है लोगों, बेशक। जिसका रुतबा बा कमाल है। वाह। वो खुशबू नबी को भाती है, वो गुलाब हुसैन है। सुभान अल्लाह। खिदमत में बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। फिर कहा दीन अस्त हुसैन। आइए कहेंगे ख्वाजा अजमेरी आप क्या कह रहे हैं? मुसलमान, एक आम मुसलमान और जाहिल मुल्ला, वो तो हुसैन को दीनदार भी नहीं समझते। आप कह रहे हैं कि हुसैन दीन है, दीन अस्त हुसैन। अब यहाँ पे रुके नहीं, आगे जुमला कह दिया, आगे बढ़ गए। दीन पना अस्त हुसैन, कि दीन जिसकी पनाह में है वो हुसैन है। आइए पूछिए कि कैसे कह दिया आपने इतना बड़ा जुमला? तो उन्होंने कहा कि मैंने किरदार रसूल को देखकर कहा, मैंने अमल रिसालत वाब को देखकर कहा कि जब एक दिन आप खुतबा दे रहे थे और मिंबर से दीन बयान कर रहे थे, दीन बयान कर रहे थे मिंबर से, और ऐसे में हुसैन आए, सामने से आते नजर आए छोटे से, और कुर्ते के दामन में पांव उलझा और गिरे। अब देखिए, अगर कोई दीन बयान कर रहा हो और कोई गिर रहा हो वहां, तो दीन का बयान नहीं रुकेगा। ठीक है, दीन का बयान नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आने वाला दीन पना हो तो दीन का बयान रुक सकता है। ये रसूल खुदा ने बताया, दीन के बयान को रोक कर बताया। और एक मर्तबा अपने खुतबे को बंद किया, दौड़े हुए गए, हुसैन को लेकर आए, गोद में बोसा दिया, गिरिया किया, बाकायदा गिरिया किया। और अब वो जो बयान था दीन का, उसका मौजू बदल गया और फजाइल हुसैन शुरू हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्काए सुबह अदल को हुसैन कहते हैं, मक्काए सुबह अदल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। नबी की जात में थोड़ी सी एहतियात के साथ, नबी की जात में थोड़ी सी एहतियात के साथ, जरा से रद्दो बदल को हुसैन कहते हैं। हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैन के सदके में सखी लजपाल के घराने से अपनी अपनी मुरादें लेने वाली बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। और अब तारुफ करवाया, फजाइल बयान किए इमाम हुसैन के
کہ اے لوگوں دیکھ لو اچھی طرح یہ حسین ہے، ٹھیک ہے، اور پوری کائنات میں اس کے باپ سے افضل کسی کا باپ نہیں، اس کی ماں سے اشرف کسی کی ماں نہیں، اس کے نانا سے اشرف کسی کا نانا نہیں، اس کی نانی سے اشرف کسی کی نانی نہیں، اس کے دادا سے اشرف کسی کا دادا نہیں۔ یہ بیان کر رہے ہیں رسول خدا ممبر سے بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، ہمارے پاس چند رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کے پاس تو جو بڑے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا فلاں کرنل ہے، ہمارا بھائی بریگیڈیئر ہے، ہمارا فلاں ڈاکٹر ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ دنیا کے عہدے ہیں۔ لیکن جو خدائی عہدے ہیں، نبوت، رسالت، امامت، یہ جو خدائی عہدے ہیں، یہ کیا چیز دیکھ کے دیے جاتے ہیں، ان کی اساس کیا ہے، ان کی بیس کیا ہے؟ ان کی بیس ہے طہارت، عصمت، ٹھیک ہے، اور یہ شرف واحد امام حسین کو حاصل ہے کہ جب امام حسین اپنا تعارف کروائیں گے تو کہیں گے کہ میں وہ ہوں کہ جس کا باپ بھی معصوم، جس کی ماں بھی معصومہ، جس کا نانا بھی معصوم، جس کا بھائی بھی معصوم۔ یہ دیکھیں یہ شرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ضرور پڑھ لیجیے ایک منٹ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیے حسین کون ہے کہ جب خدا نے ارادہ کیا کہ وہ تمام خیر کو، تمام فضیلتوں کو، تمام کمالات کو کائنات میں ظاہر کرے، خدا کے پاس جتنی بھی فضیلتیں ہیں، کمالات ہیں، جب خدا نے چاہا کہ وہ ان کو ظاہر کرے تو اس نے امام حسین جیسی ہستی کا انتخاب کیا۔ اپنے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے جو خدا کے پاس وصف ہے ان کو ظاہر کرنے کے لیے، اور امام حسین کے کمالات اور تمام صفات اور وصف کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے جس دن کا انتخاب کیا وہ روز عاشور، جس دن کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر عباس محمود ایک اسکالر ہے مصر کے، 550 صفحے کی کتاب لکھی ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ اس میں پہلے صفحے میں لکھتے ہیں کہ کربلا میں روز عاشور 2 طرح کی جنگیں تھیں، 2 طرح کی جنگ ہو رہی، ایک لشکر عمر سعد اور امام حسین کے لشکر، اور دوسری جنگ خود ذات حسین میں، روح حسین میں، روح حسین میں، یعنی امام حسین کے اندر جو فضائل تھے، جو فضیلتیں تھیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے بیان کروں کہ اس دن حسین کی ہر فضیلت دوسری فضیلت سے آگے نکلنا چاہ رہی، ٹھیک ہے، صبر چاہ رہا تھا کہ وہ حسین کی سخاوت سے آگے نکل جائے، حسین کی شجاعت چاہ رہی تھی کہ وہ حسین کی عبادت سے آگے نکل جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کیفیت میں ہوں کہ میں امام کی کون سی صفت، کون سے وصف سے شروع کروں کہ عاشورے کی تجلیوں کو بیان کروں، کہ کون سی صفت ہے امام کی، میں اس سے شروع کروں۔ دیکھیے سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ روز عاشور امام اتنے پیاسے تھے، اتنے پیاسے تھے کہ جس وقت امام نے سر اٹھا کے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو امام کو دھواں نظر آیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور ایسے عالم میں عمر سعد آیا امام سے بات کرنے، عمر اپنے ساتھ آیا بات کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ جو کیفیت ہے امام کی، اس میں کوئی بھی عام آدمی سرنڈر کر جائے گا، جو کیفیت ہے اس میں کوئی بھی عام آدمی جو ہے وہ اس کی بس ہو جائے گی، وہ کہے گا ٹھیک ہے ختم۔ لیکن امام کی استقامت، اب ہمارے ساتھ آیا پیغام لے کر ابن زیاد کا، اس کا خط آیا کہ حسین سے کہو اگر اب بھی بیعت کر لیں اور باز آ جائیں اپنے ارادے سے تو ان کو ہم معاف کر دیں، لیکن اگر باز نہ آئے تو ان کا سر کاٹ کے مجھے روانہ کریں۔ تو اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں، عمر سعد نے کہا آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک راستہ موت ہے اور ایک راستہ کہ آپ معافی مانگو، بیعت کر لیں۔ اب امام نے جو 3 دن کے خشک کلام
ایک مرتبہ امام کی آواز بلند ہوئی اور وہ ایسی بلند ہوئی کہ پورے کربلا میں سنائی، پورے کربلا نے سنی، اور وہ 14 صدیوں کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچی۔ اور امام نے فرمایا کہ اے عمر سعد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ذلت کی طرف آ جاؤں؟ تم کیا چاہتے ہو کہ میں بیعت کر لوں، ذلت کی طرف آ جاؤں؟ تو یاد رکھو، کہہ دو، عمر سعد ابن زیاد سے کہہ دے کہ ہے ہاتھ من ذلہ، خدا نے حسین سے ذلت کو دور رکھا۔ ذلت حسین کے قریب نہیں آ سکتی۔ درود پڑھ لیجیے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ ذلت حسین سے دور ہے، خدا نے ذلت کو حسین سے دور رکھا۔ کربلا میں امام حسین کو 2 طرح کی پیاس تھی، ایک پانی کی پیاس اور ایک نصرت کی پیاس تھی۔ امام نے پانی کی پیاس آپ سے کچھ نہیں کہا، پانی نہیں مانگا۔ کربلا میں کہتے ہیں کہ امام حسین سب سے زیادہ پیاسے امام حسین، کیونکہ سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ جو سب سے آخر میں شہید ہوگا پیاس بھی اسی کی سب سے زیادہ ہوگا۔ پانی نہیں مانگا، لیکن آپ سے نصرت ضرور مانگی۔ نصرت مانگی دین کی پناہ کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، کہ آپ حسینیوں میں اب جا رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو تم سنبھالو۔ بڑا قیامت کا دن ہے۔ کاش ہم سب بھی کربلا ہوتے، اپنے امام کی بارگاہ میں ہوتے، اپنی بیوی کے ساتھ غصہ پیش کر رہے ہیں۔ بڑی قیامت گزری اہل بیت کے اوپر۔ عزیزارو، کربلا کا ایک خدام وہ کہتا ہے، بیان کرتا ہے کہ ایک عالم دین میرے مہمان ہوئے اور وہ روزانہ روزہ حسین میں جاتے، مجلس سنتا رہتے۔ ایک دن شب جمعہ وہ مجلس میں گئے، لیکن جب آئے تو غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو ذاکر مصائب پڑھتے ہیں، جب انہوں نے پوچھا مہمان سے آپ غصے میں کیوں؟ کہا کہ وہاں روزہ حسین میں کوئی ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، اور یہ ذاکر اپنی طرف سے بنا بنا کے پتہ نہیں کیا کیا مصائب پڑھتے تھے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے لوگوں، تمہیں کیا معلوم کہ حسین کا سر کٹنے سے لے کر اور نیزے پہ چڑھنے تک حسین پہ کیا گزرا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ابھی عالم دین کہہ رہے کہ اس ذاکر نے مصائب پڑھنے شروع کیے۔ اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ حسین کا سر ایسے ہی کٹ گیا؟ بہت آرام سے کٹ گیا۔ کہا کہ جب شمر نے امام کے گلے پہ چھری رکھی تو وہ چل نہیں رہی تھی۔ اس نے چھری پھیرنے کی کوشش کی لیکن وہ چل نہیں رہی۔ اس نے حسین ہی سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تمہارے گلے پہ چھری نہیں چلتی؟ امام رونے لگے، رو کے جواب دیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے نانا بوسے گئے۔ اب شمع ملعون نے گستاخی کی، امام کو بالوں سے پکڑا، امام کا رخ بدل دیا، اب پسے گردن پہ چھری رکھی، اب چھری پھیرنا چاہتا ہے، چھری چل نہیں رہی۔ اب یہ ذاکر مسائل بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ شمر ملعون نے چھری کو پتھر پر مارا، پتھر پر مارنا تھا کہ اب وہ چھری نہیں رہی، وہ آری بن گئی، یعنی اتنی تیز ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں کیا معلوم؟ حسین کا سر ایسے کاٹا گیا کہ جیسے کلہاڑی سے لکڑی کاٹی جاتی ہے۔ آج جو ہو نہ سکے نا ختم کرتا، آج رونے کے لیے نام حسین تھا۔ حسین کا سر ایسے کاٹا گیا جیسے
कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाए। कभी उसके बाद जब शिमरे मलून ने सर काट लिया तो दूर जो लोग खड़े थे उन्होंने देखा कि एक मर्तबा धूल उठी। दूर लोग जो खड़े थे तमाशा देख रहे थे, उनकी पहुंच के कहा थोड़ी थोड़ी देर में देख रहे धूल उठ रही, धूल उठ रही। करीब आए, आकर देखा, क्या देखा कि शिमरे मलून इमाम के सर को जमीन पर मारता है, फिर उठाता है, फिर मारता है, फिर उठाता है। जब जमीन पर मारता है तो धूल उड़ती है। ये बेअदबी शिमरे मलून इमाम के सर के साथ था। फिर उस जाकिर ने बयान किया कि एक मकाम पर एक शफी ने इमाम के सर को नेज़े से उतारा और उस तोबड़े में रखा एक रबड़ का तोबड़ा, जिसपे तोबड़ा उसे कहते हैं जिसमें जानवर दाना खाता है, घास खाता है। रबड़ का एक बर्तन था, उसमें इमाम के सर को रखा। जैसे उसने इमाम के सर को उसमें रखा तो एक मर्तबा सर हुसैन से आवाज आई, खुश्क लब मिले, कहा कि जिस तरह तूने मेरे सर और बदन में जुदाई डाली, खुदा तेरे सर और बदन में जुदाई डाले। जैसे ही उसने इमाम की जबान से अपने लिए बद्दुआ सुनी, उसने ताजियाना उठाया, इमाम के सर पर ताजियाने बरसने लगे, इमाम के रुखसारे मुबारक कटने लगे। अब ये आलिम दीन ने मसाहिब सुने, वो कहने लगे कि ये जाकिर अपनी जानिब से क्या क्या बयान करते हैं। मैं तो लाहौर पढ़ता हुआ वापिस आ गया, अब ये रात को सोए, अब ये कहता है मेजबान कि एक मर्तबा ये मेरा मेहमान चीख मार कर उठा, हमें करीब गया, कहा क्या हुआ, कहा अभी मैं सोया, ख्वाब में हुसैन को देखा। हुसैन इब्न अली ख्वाब में आए, तब मैंने कदम पकड़ लिए। तो मर्तबा हुसैन के लबों से आवाज आई कि तुम क्या समझ रहे हो कि जाकिर गलत बयान कर रहा? कहा जितना जाकिर ने बयान किया उससे कहीं ज्यादा मेरे सर के मसाइल गुजरे। कहा अगर तुम्हें जानना है तो मेरे साथ क्या गुजरी, मेरे सर पे क्या कयामत गुजरी, तो मेरी बहन ज़ैनब से पूछो, सकीना से पूछो। क्या मालूम कि मुझ पर क्या बड़ी कयामत का दिन। रावी कहता है कि जैसे ही जनाब ज़ैनब का काफिला वारिद हुआ ना करबला, बस कुछ ही देर में आपकी ज़हमतें तमाम हो जाएगी, ताबूत आ जाएगा। रावी कहता है कि जब बीबी का काफिला आया ना करबला के अंदर, करबला में वारिद हुआ, दूर से करबला नजर आया। जब दूर से करबला को देखा होगा, जनाब ज़ैनब को क्या क्या ना याद आया होगा 2 मुहर्रम को इस सरजमीन पर उतरे, याद आया होगा कि 4 मुहर्रम को पहले हटा दिए गए, याद आया होगा कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, याद आया होगा सुबह आशूर अली अकबर ने आसान, याद आया होगा आसिफ के हंगाम कैसे भाई हमसे जुड़ा हुआ, 11 मुहर्रम को किस तरह यहाँ से सवार हुए थे, सब याद आया होगा कि सकीना बाबा के लाशे से कैसे उठाई गई, ज़ैनब को याद आया होगा। दूर से जैसे ही फरात पे नजर पड़ी, पानी बहता हुआ नजर आया, एक मर्तबा ज़ैनब ने सीने पर हाथ मारा, हाथ मार कर कहा दारो रावी कहता कि हम समझ रहे थे कि काफिला रोका जाएगा, नाके रुकेंगे, बीबियां उतरेंगी। कहा नहीं, कब्र हुसैन से काफी पहले जनाब ज़ैनब ने अपने आप को नाके से बीबियों ने अपने आप को नाके से गिरा दिया, कोहनियों के बल चलती हुई मातम करते हुए। दारो आज ऐसे ना करे, आज ही तो मातम का दिन है, आज किसी का हाथ सीने से जुदा ना हो। आज ज़ैनब के हाथ खुले थे, आज बीबी मातम कर रही थी, आज मातम पे कोई ताजियाने मारने वाला नहीं था, आज तो ज़ैनब ने खुल के मातम किया था। आज ज़ैनब का साथ तो मातम में बस चंदी लम्हों में ताबूत आ जाएगा। आप ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत करके जनाब ज़ैनब से जरूर कहना बीबी हम भी आपके साथ आज करबला में मौजूद।
जनाब ज़ैनब कोहनियों के बल चली, कोहनियों नाके से गिर के कोहनियों के बल चलती हुई कब्र हुसैन पर पहुंची। एक बार का भैया ज़ैनब आ गई, भैया घर उजड़ गया, भैया ये मेरे हाथ देखो जिनमें रस्म बांधी गई, भैया बहन आपके बगैर नहीं रह सकती। ले आए ताबूत आगे। एक मरतबा बीवी मातम कर रही है, मातम कर रही है। एक मरतबा बीवी ने सबसे कहा चलो मेरे शेर अब्बास की कब्र पर चलो। सारा काफिला उठा, जैसे ही अब्बास की कब्र पर पहुंचे बीवी ने अपने आप को गिरा दिया कब्र पर। अरे या हुसैन, हुसैन 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 हुसैन